آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی اہم سماعت ہوئی، جس میں لاپتہ پاکستانی صحافی جو پچھلے تقریباً پونے 4 سال سے لاپتہ ہیں، مدثر نارو، ان کے کیس کی سماعت ہوئی۔ مدثر کے آج جو اس کیس کے آج ایک اور جو ٹریجک سائڈ تھی وہ تھی کہ آج مدثر کے بیٹے سچل کی چوتھی سالگرہ تھی، اور آج اپنی چوتھی سالگرہ والے دن بھی وہ اپنے والد کو ریکور کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو رہا تھا، اور اس نے اپنی چوتھی سالگرہ اپنے والد کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کیک کاٹا اپنی سالگرہ کا، جو کہ ان کے ساتھ ان کی دادا دادی آئے ہوئے ہیں، سچل خود آئے ہوئے ہیں 4 سالہ، جبکہ ان کے لائرز ایمان مزاری، عثمان وڑائچ اور مسنگ پرسنز کیسز میں ریگولر پیش ہونے والے کرنل انعام الرحیم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو آج جو سماعت ہوئی اس میں جو جسٹس عطر منلہ تھے، انہوں نے جو ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک میں حراستی مراکز موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کو غیر قانونی طور پر لاپتہ کرنے کی کوئی پالیسی موجود ہے، اور اگر یہ پالیسی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہیڈز شوڈ بی رولڈ، اور کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ اس پر انہوں نے لاپتہ کرنل انعام الرحیم صاحب نے انکشاف کیا کہ لاپتہ افراد کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے 221 پاکستانی شہریوں کی جو ریاست کی طرف سے لاپتہ کیے گئے تھے ان کی لاشیں لے کر ان کے لاحقین کے حوالے کی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انکشاف تھا اور ڈیمننگ چیز تھی، جس کے اوپر ایون کہ جسٹس موزز چیف جسٹس عطر منلہ جو تھے وہ بھی شاک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ 221 لاشیں، اور یہ آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس سماعت میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایمان مزاری موجود ہیں، کرنل انعام الرحیم صاحب موجود ہیں، اور عثمان ایڈوکیٹ ہیں۔ تو ایمان بتائیے گا، یہ جو آج جو سماعت ہوئی اور یہ مسنگ پرسن کمیشن جو ہے اس کا بھی جو رول ہے، جس کا کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا اس کے ٹی او آرز ہیں، نہ وہ کوئی رپورٹ عدالت کو دے رہا ہے، تو آخر وہ کیا کر رہا ہے اگر کوئی مسنگ پرسنز کمیشن کو موجود ہے اس ملک میں؟ یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ آبزرویشن پچھلی ہیئرنگز پہ بھی دی ہوئی ہیں کہ جو کمیشن جس مقصد سے بنا تھا وہ مقصد تھا کہ جو کلچر آف امپیونٹی ہے اسے ختم کیا جائے۔ کمیشن آبویسلی اس چیز میں ناکام رہی ہے، جس پرپس کے لیے وہ بنائی گئی ہے وہ فلفل نہیں کر سکی پرپس۔ تو میری نظر میں تو یہ کمیشن ہی ڈسبینڈ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح یہ فیملیز کو ٹریٹ کرتے ہیں یہ کوئی کمیشن نہیں ہے جو امپیونٹی کو ختم کر سکتی ہے۔ اور آپ آج جو سماعت ہوئی ہے، آپ لوگ کیا امید کر رہے ہیں؟ پچھلی دفعہ جو مدثر کے جو والدین ہیں وہ مدثر کے بیٹے کے ساتھ جا کے پرائم منسٹر سے بھی ملے، اور آج پھر وہ جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے وہ آج پھر ایک وہ کوئی میٹھی سی گولی لے کے آئے ہوئے تھے کہ وہ ہم نے ایک وہ کمیٹی بنائی تھی، اس نے رپورٹ لکھی ہے، وہ رپورٹ اب وہ اس کے اوپر ریکمنڈیشنز جو سی ہیں وہ سیکرٹری دفاع نے کابینہ کے آگے رکھنے کے لیے دی ہیں، تو ایک ایڈجرنمنٹ ذرا لمبی دے دیں۔ تو یہ کوئی جو کمیٹی کھیلتے ہیں، یہ رپورٹس آتی ہیں، ان سے ابھی تک کوئی برآمد ہوا ہے کچھ؟ اسی لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ اب کمیٹی سے آگے بہت آگے بات چلی گئی ہے، یہ کمیٹیز ارریلیونٹ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیبنٹ کے سامنے یہ ماہرہ ساجد کی ججمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس پریکٹس میں ملوث ہیں۔ اے جی صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا تھا، آج پھر سے وہ 1-2 ہفتے کا ٹائم مانگ رہے ہیں، یعنی ریاست بالکل ہی ناکام ہے۔ 1 مہینہ انہوں نے لیا وہ رپورٹ کی ریکمنڈیشنز کیبنٹ کے آگے رکھنے تک میں۔ بہت اچھا کرنا صاحب، آپ نے آج جو انکشاف کیا مسنگ پرسن کمیشن کی رپورٹ کا، اور آپ نے بتایا کہ جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے وہ عدالت سے غلط بیانی کر رہے تھے اور کہتے صرف 600 لوگوں کا مسئلہ رہ گیا ہے، باقی کا ریزالو کر دیا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ 600 لوگوں کا نہیں، 2000 سے زیادہ لوگوں کا لاپتہ کا بھی مسئلہ ہے، اور 6000 جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انہوں نے کیس ریزالو کر لیا، وہ بھی یہ گمراہ کر رہے ہیں عدالت کو، وہ بھی ریزالو نہیں ہوا وہ لوگ۔ تو اور 221 آپ نے لاشوں کا انکشاف کیا کہ جو لاپتہ افراد تھے ان میں سے 221 کی لاشیں گھروں میں پہنچائی گئی ہیں، یہ کیا؟ دیکھیں بڑی دکھ کی بات ہے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل جو اسٹیٹ کا ایک رسپانسیبل افسر ہے، اور وہ کہتا ہے میں بار اطلاع بھی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے بار اطلاع کی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی 600 لوگ لاپتہ ہیں، جبکہ میں نے کمیشن کی رپورٹ جو فروری کی ہے وہ کورٹ میں پیش کی، اس کے مطابق کمیشن نے کہا کہ 2252 لوگ لاپتہ ہیں۔ اب اس کے بعد کمیشن نے یہ بھی بتایا
کہ जनवरी के महीने में 34 और लोग लापता हो गए। हमने कोर्ट को कहा कि सर ये सिलसिला रुक नहीं रहा ना, अगर 34 लोग और लापता हो गए, और दूसरा कमीशन की जो रिपोर्ट मेरे पास 31 जनवरी की है उसमें वो कह रहे हैं कि 221 डेड बॉडीज़ हमने हैंड ओवर की। भाई कमीशन की जो पावर्स हैं जो एक्ट में दी हुई हैं, कमीशन हैज़ द पावर ऑफ हाई कोर्ट जज, और कमीशन कैन प्रोसीड अगेंस्ट द पीपल जो उसका आर्डर नहीं मान रहे। कमीशन ने 100 से ज़्यादा प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए, 100 के करीब लोगों के, उस पे किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ तो कमीशन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, जब उनको पता चल गया था कि इतनी डेड बॉडीज़ हैं जो इनकी कस्टडी में लोगों की डेथ हुई, तो उसके ऊपर कमीशन का काम था कि इंक्वायरी करता कि इनकी डेथ कैसी हुई। खुद नहीं कर सकते थे तो ही इज एम्पावर्ड टू रेफर द मैटर टू क्रिमिनल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करते, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द लॉ, वो इन्वेस्टिगेट करता कि ये लोग कैसे डेथ हुई। उस पर हमने कमीशन को लेटर लिखा कि इनकी हमें डिटेल्स फराहम करें, ये जो डेड बॉडीज़ आपने दी हैं इनकी एजेस क्या थी, ये किस इलाके के लोग थे। आज भी देखें ना, फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, पंजगूर से ले लें आप, चमन ले लें, नोशकी ले लें, KPK में ले लें, वो क्यों हमले हो रहे हैं? जब आप जो अपनी एजेंसियां 221 डेड बॉडी हैंड ओवर करेंगी कि ये हमारे पास से फौत हो गए और कोई जवाब भी नहीं देंगे कैसे फौत हुआ है, तो लोग रिटेलिएट करेंगे। हम पहले दिन से इनको कह रहे हैं कि ये जो आपने वतीरा बनाया हुआ है ना, इसमें स्टेट का नुकसान हो रहा है, इसमें अफवाज पाकिस्तान का नुकसान है, वो भी हमारे बच्चे हैं जो शहीद हो रहे हैं। लेकिन आप ये कार्रवाइयाँ बंद करें, अगर ये मुजरम थे तो आप अदालतों में पेश करें, लेकिन आप इनको कस्टडी में ना मारें। दे डाइड, और मैंने ये लेटर पिछले आर्मी चीफ को लिखा, जनरल क्यानी को भी लिखा था कि जनाब ये कस्टोडियल किलिंग है, और आर्मी एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि इट इज़ नोन एज अनयूजुअल डेथ इन द कस्टडी, और उसके ऊपर मैंडेटरी था कि इसकी इंक्वायरी भी कराई जाती और पोस्टमार्टम भी होता। मैंने कहा आपने किसी केस में पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया, इंक्वायरी भी नहीं कराई, कि जी वो उनके जो वरसा थे वो पोस्टमार्टम कराना ही नहीं चाहते थे। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी करवा, आपने लिखवाया उनसे। यानी आप देखें ना, ये तो लिमिट चलती जाएगी और इट विल बी वेरी डेंजरस। अभी जो सबसे बड़ी ख़तरे की बात है, जो आज मैं पहले भी इसका इंकशाफ कर चुका हूँ, कि यूरोपीय यूनियन की जो एम्बेसडर है, शी मेट द आर्मी चीफ, और उसने कहा है कि आप लोगों का नाम जो ग्रे लिस्ट में है 2 वजूहात की वजह से, एक द केसेस ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और सेकंड अटैक्स ऑन द जर्नलिस्ट। उसने ये बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताई, उसने कंसर्न बंदे को बताई है कि जनाब रोकिए इसको। तो अगर हमारा नाम ग्रे से ब्लैक में चला जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये इतना बड़ा अहम पॉइंट है जो UN ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये केस चल रहा है, इस केस को वो हाईलाइट कर रहे हैं, तो आप इसको ख़त्म करें, आप इसको रेगुलराइज करें। KPK की जो हाई कोर्ट है वो यूनानिमसली डिसीजन दे चुकी है कि इंटरमेंट सेंटर्स आर इलीगल, इनको ख़त्म करें, आप लोगों को सिविल गवर्नमेंट के हवाले करें। और वो भी केस अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड करके उस फैसले को और सख्त खाने में डाली हुई है। और आसिफ सईद खोसा साहब ने जब इस केस की हेयरिंग की, आई वाज प्रेजेंट इन दी कोर्ट, उन्होंने कहा ये डिसीजन मैं करके जाऊंगा, फिर वो डिसीजन नहीं किया, एडजर्न कर गए। उसके बाद जस्टिस गुलजार आए, क्योंकि वो तो किसी से डरते भी नहीं थे, उन्होंने ये केस ही नहीं टेकअप किया। अब हम तवक्को करते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कि जनाब इस केस को टेकअप करें, इसको किसी एंड तक पहुंचाएं, डिसाइड कर लें कि हमने इंटरमेंट सेंटर रखने हैं। दुनिया को हमने बताना है कि वी आर द सिविलाइज कंट्री, जहाँ इंटरमेंट सेंटर होते हैं, जहाँ लोग मर जाते हैं तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं हो। ये बताइए लोगों को, दिस इज़ नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इमरान बनी खाला वो जो रियासत मदीना का हाकिम है, उसको कोई खबर नहीं मुल्क में क्या हो रहा है, कि कैसे लोग मर रहे हैं और कैसे डेड बॉडीज हैंड ओवर हो रही हैं। उस्मान, आप ज़रा ये बताएंगे, ये जो अभी कर्नल साहब भी जिक्र कर रहे थे, क्या ये वक्त आ नहीं गया कि रियासत के शहरी रियासत ने खुद लापता किए हुए हैं और मान रही है कि हमने हिरासती मराकज़ कायम किए हुए हैं जहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जो वो एक फ़ैसले को इतने अरसे से पेंडिंग डाल के बैठी हुई है, एक फ़ैसले को सस्पेंड करके उसको टेकअप करें, डिसाइड करें, ताकि ये मुदस्सिर नारू जैसे जो माओं के बच्चे आपने 4-4 साल से उधर बंद रखे हुए हैं और उनका मान रहे भी नहीं, बता भी नहीं रहे, वो घरों को आए, वो सामने आए, कहाँ पर हैं, किस केस में आपने उठाया हुआ है उनको? तो साहब, बुनियादी तौर पे आज अदालत ने, जज साहब ने यही ऑब्ज़र्व किया है कि इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता कि रियासत खुद लोगों को गायब करने में और उनको अगवा करने में मुलव्वस पाई जाए, और रियासत के ऊपर जिनका काम है रियाया को, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, उन पे
اغوا کا اور لوگوں کو غائب کیے جانے کا الزام ہو. تو آج کی سماعت میں بھی بنیادی طور پہ جب جو کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیرنسز ہے اس کے کردار پہ اور ریاست کے کردار پہ جج صاحب نے یہ آج آبزرو کیا ہے کہ آئندہ تاریخ پہ کوئی ایسی ایڈجرنمنٹ نہیں دی جائے گی اور دونوں طرف سے, ہماری طرف سے بھی اور ریاست کی طرف سے بھی, اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ آرگومنٹس کمپلیٹ کیے جائیں. اور جج صاحب نے یہ بھی آبزرو کیا کہ کمیشن کے جو ٹی او آرز بنے 2010 میں اور 2013 میں کمیشن کا قیام آیا وہ کیا ہیں. ایک آنریبل ریٹائرڈ جج صاحب ہوتے تھے کمال منصور عالم صاحب, انہیں بھی 2010 میں کمیشن اپوائنٹ کیا گیا. اس کے ٹی او آرز کیا تھے, اس کی رپورٹ سامنے آئی نہیں آئی, اور جج صاحب نے کہا کہ انہیں یہ رپورٹ سامنے لانے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پچھلی سماعت پہ بھی 4 ہفتوں کا ٹائم لیا گیا, جو 2 ٹیسٹ کیسز تھے جس میں کمیشن نے بھی ہولڈ کر دیا کہ ان کو یہ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں, اور کورٹ نے انہیں ٹائم دیا کہ آپ رپورٹ لے کے آئیں, یہ تو کلیئر کٹ گمشدگی کے کیس, جبری گمشدگی کے کیسز ہیں, اور 4 ہفتے کا ٹائم لیا. آج بھی انہوں نے ٹائم لیا ہے, تو لیکن آج کورٹ نے جب یہ آبزرو کر دیا ہے کہ آئندہ کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا اور اگلی سماعت پہ وی فور سی کہ ایک ججمنٹ جو امپیونٹی پہ, جو جبری گمشدگی پہ امپیونٹی حاصل ہے ریاست کو, ریاستی اداروں کو, اس پہ ہم ایک فورسی کر رہے ہیں کہ ایک ججمنٹ آئے گی. چلیں امید کرتے ہیں کہ جلد چیف جسٹس اطہر منیلہ کوئی ججمنٹ دیں گے. اور یہ ہمیں معلوم نہیں, ویسے تو چیف جسٹس اطہر منیلہ نے خود بھی آج کہا کہ ہم جتنی مرضی ڈائریکشنز دے لیں وہ میننگ لیس ہوتی ہیں اگر ریاست خود ملوث ہو اپنے شہریوں کو اغوا کرنے میں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.